افسانوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جن نوبل انعام یافتہ جو ادیب ہیں ان میں سے جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سر ربندر ناتھ ٹیگور صاحب کا، اور ایک کٹر برہمن گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ 1878 میں ان کو لنڈن بھیجا گیا تاکہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کریں، لیکن وہ اس سے پہلے ہی واپس آ گئے مکمل کی، اور اس میں انہوں نے نظمیں اور افسانوں کو موضوع بنایا، اور اسی عرصے میں ربندر ناتھ ٹیگور کی تحریروں نے بھارت میں اور مغرب میں انہیں بھرپور طریقے سے متعارف کرایا، اور 1913 میں انہیں ادب کا نوبل انعام ملا، اور 1915 میں ان کو سر کا خطاب دیا گیا۔ تو ہم جو ہیں ربندر ناتھ ٹیگور صاحب کا ایک جو مختصر سا جو ایک افسانہ ہے وہ میں آپ کے لیے اس کو میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں، اور افسانے کا نام ہے نجات۔ گوری امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی انتہائی خوبصورت اور نازوں کی پلی لڑکی تھی۔ اس کے شوہر پارش نے اپنی ذاتی محنت اور کاوش سے اپنی تنگ دستی دور کی اور ایک اچھے معاشرتی مقام پر فائز ہو گیا۔ جب تک پارش تنگ دست رہا، گوری کے والد اپنے بیٹی کو اپنے ہی گھر میں رکھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو محرومی سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ جب گوری نے اپنے خامد پارش کے گھر آ کر آباد ہوئی تو وہ نوجوان نہیں رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پارش کو یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ گوری اس سے لا تعلق سی رہتی ہے، یا شاید گوری کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پارش اپنے شہر کے مغربی سمت میں واقع ایک چھوٹی سی تحصیل میں وکالت کرتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کے کنبے کا کوئی بھی فرد نہیں رہتا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور محض اس کی بیوی تھی۔ وہ کبھی کبھار عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی گھر آ جاتا۔ پہلے پہل تو گوری یہ سمجھنے میں ناکام رہی کہ اس کا خامد اتنی جلدی کیوں واپس آ جاتا ہے، اور کبھی وہ اپنے ملازمین میں سے کسی ایک کو بلا وجہ برطرف کیوں کر دیتا ہے۔ ان ملازمین میں سے کوئی بھی اسے زیادہ دیر نہیں بھاتا، خاص طور پر اگر گوری کسی ملازم کو کارآمد ہونے کی وجہ سے برقرار رکھنا چاہتی ہو تو کچھ ہی دنوں بعد اس کی برطرفی یقینی ہوتی۔ گوری ایک خوش مزاج خاتون تھی، تاہم ایسی باتوں پر وہ خفگی کا اظہار کرتی۔ اس کی خفگی اس کے خامد کے رویے کو مزید خراب کر دیتی۔ پارش نے صرف انہی باتوں پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے خفیہ طریقے سے گھر کی ایک ملازمہ سے گوری سے متعلق کچھ بھی شروع کر دی۔ اگرچہ گوری ایک کم گو اور صلح جو خاتون تھی، تاہم جب اس بات کا اسے علم ہوا تو اس کی نام مجروح ہوئی، اور اسے اپنی ذلت سمجھتے ہوئے زخمی شیرنی کی طرح گرج اٹھی۔ حماقت پر مبنی یہ شک ان دونوں کے درمیان دشمن کی تلوار کی مانند حائل ہو گیا۔ پارش کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اس کا مطمع نظر سمجھ چکی ہے تو اس نے گوری کے سامنے بھی الزام تراشی سے گریز نہ کیا۔ اس تمام صورتحال کا سامنا گوری جتنی خاموشی سے کرتی اتنا ہی اس کا خامد حسد کی آگ میں جلتا۔ اپنی ازدواجی خوشیوں سے محروم گوری اب تک اپنے سکون قلب کے لیے مذہب کی طرف راغب ہوئی، اور اس اپنے قریبی مندر کے نوجوان مبلغ پر پرامدہ سوامی کو بلایا، اسے باقاعدہ اپنے روحانی گرو مقرر کیا اور اس سے مقدس گیتا کے تشریحات سننے لگی۔ گوری کے اندر کی عورت کی تمام تر محبت و چاہت احترام اور عقیدت بن کر باہر نکلی اور اپنے گرو کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ پرامدت سوامی کی اس پاک بازی کے سبھی لوگ قائم تھے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی عزت کرتے تھے۔ چونکہ پارش پرامدت سوامی کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا حسد ایک کینسر کی طرح سے کھاتا رہا۔ بالآخر ایک معمولی سے واقعے کی وجہ سے اس کا وہ لاوا پھٹ پڑا، اور پارش نے اپنی بیوی کے سامنے پرامدت سوامی پر دشنام درازی شروع کر دی اور اسے منافع کا درجہ دیتے ہوئے کہا، کیا تم قسم کھا سکتی ہو کہ تم اس سارس کی محبت میں گرفتار نہیں جس نے گرو کا روپ دھارا ہوا ہے؟ گوری اپنے شوہر کے شک کی وجہ سے دیوانی ہو گئی، سانپ کی طرح پھن مارتی اٹھی اور طنزی انداز میں بولی، اگر ایسا ہے تو؟ پارش نے گوری کو کمرے میں بند کر دیا، خود باہر چلا گیا۔ گوری غصے کی انتہا تک پہنچ گئی اور کسی نہ کسی طرح کمرے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئی اور گھر سے باہر چلے گی۔ پرامدہ سوامی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کسی مذہبی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ شفاف آسمان سے روشنی نمودار ہونے کی مانند گوری اچانک کسی کمرے میں وارد ہوئی۔ اے مقدس گرو، مجھے اپنے گھر میں ہونے والی تذلیل سے بچائیں اور مجھے اپنے قدموں میں خدمت کرنے کی اجازت دیں۔ گرو نے سختی سے گوری کی سرزنش کی، اسے گھر واپس بھیج دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس واقعے کے بعد گرو اپنے مطالعے کے تسلسل کو برقرار نہ رکھ سکا ہوگا۔ پارش گھر واپس آیا، دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے پوچھا، یہاں کون آیا تھا؟ گوری نے جواب دیا، کوئی نہیں، میں اپنے گرو کے پاس گئی تھی۔ کیوں؟ پارش غصے سے لال پیلا ہو کر چیخا، کیونکہ میں ایسا کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد پارش نے گھر کے باہر ایک دربان بٹھا دیا اور گوری سے اپنا رویہ اتنا سخت کر دیا کہ اس کے جبر و حسد کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے۔
اپنی شاگرد کی تسلیت کی خبر پر پرامدا سوامی کے لیے پریشان کن تھی اور اس کی عبادت خلل اندازی کا شکار ہونے لگی۔ اس نے سوچا اسے فوری طور پہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ وہ اس بات پہ تیار نہ تھا کہ وہ ایک ایسے وقت میں اس مظلوم عورت کو تن تنہا چھوڑ دے۔ کیا معلوم کہ وہ عبادت گزار عورت کس حال میں ہو۔ ایک دن اس محصور گوری کو رکا ملا جس میں لکھا تھا، میری بیٹی یہ درست ہے، کئی پاک باز و عبادت گزار خواتین نے بھگوان کو پرارتھنا کی خاطر دنیا ترک کی، ہو سکتا ہے کہ دنیاوی مصائب تمہیں تمہارے خیالات کو بھگوان سے دور لے جائیں۔ میں بھگوان کی رکشا سے اس کی باندی کو پوجا اور خدمت کی خاطر بچا لے جاؤں گا۔ اگر تم چاہو تو کل دوپہر 2 بجے پانی کے تالاب کے قریب مجھے مل سکتی ہو۔ وہ رکا گوری کو مل گیا۔ پڑھنے کے بعد اس نے وہ رکا اپنی جوڑے میں چھپا لیا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب نہانے سے پہلے جب اس نے بال کھولے تو اسے رکا نہیں ملا۔ وہ پریشان ہوگی کہ کہیں وہ رکا بستر پہ نہ گر گیا ہو اور اس کے خامد کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو۔ پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی کہ رکا دیکھنے کے بعد پاریش کو شدید غصہ آئے گا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ جس رکے کو اس نے اپنی نجات کا نورانی تاج سمجھ کر اپنے سر پہ پہنا ہے، اسی رکے کا پاریش کے گستاخ ہاتھوں میں چلے جانا یقیناً بے حرمتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے اپنے خامد کے کمرے کی طرف گئی۔ پاریش فرش پہ پڑا کر رہا تھا، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ گوری نے وہ رکا پاریش کی گرفت سے چھڑایا، فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پاریش کو مرگی کا دورہ پڑا تھا اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ بات یہ تھی کہ پاریش کو اس دن کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا تھا اور پرامدا سوامی کو اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ پرامدا بڑی شدت سے اس لمحے کا منتظر تھا۔ بیوہ ہو جانے والی گوری نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کا گروہ کسی چور کی طرح تالاب کے قریب چھپا ہوا تھا۔ گوری نے اپنی نگاہیں ایسے جھکا لیں جیسے چمک کی وجہ سے چندیا گئی ہوں، اور اسی چمک میں اس نے محسوس کر لیا کہ اس سارے معاملے کی وجہ سے اس کے گرو کی کتنی حد تک ہوگی۔ گرو نے آواز دی، گوری میں آ رہی ہوں۔ گوری نے جواب دیا۔ جب پاریش کے دوست احباب اس کی موت کی خبر سن کے اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے گوری کی لاش کو بھی پاریش کی لاش کے قریب پایا۔ گوری نے زہر کھا لیا تھا۔ تمام لوگ گوری کی اس غیر معمولی وفاداری کی تعریف کر رہے تھے جو اس نے اپنے خامد سے کی، اور اپنے خامد کے ساتھ ستی ہوئی، ایک ایسی وفادار جو اس خستہ حال دور میں معدوم ہے۔ یہ تھا آج کا ناول، آج کا افسانہ ربندر ناتھ ٹیگور صاحب کا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور کمنٹ باکس میں آپ جو ہے اپنی کمنٹ سے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کو ایک نیا افسانہ لے کے میں آپ کے میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔